بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعہ میں ایسی کچھ بنیادی باتوں کے سلسلے میں مذاکرہ ہوا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو حالات آ رہے ہیں یا جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کی روشنی میں، اگر ہم ان حالات کا سبب اور ان حالات کی وجہ معلوم کرتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ جمعہ کے موقع پر بھی دو چار باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، اور چونکہ گزشتہ جمعہ رات کو شب برات کی مناسبت سے یہاں بھی کچھ پروگرام ہوا تھا تو اس میں بھی تفصیل سے بہت ساری باتیں آئی تھی. انہی باتوں میں ایک بات جو خاص طور پر کہنے کی تھی وہ رہ گئی. مسلمانوں کے اندر کچھ گناہ کے کاموں کا اجتماعی طور پر قوم کے اندر پیدا ہو جانا، یہ سبب ہے پورے مسلمانوں کے اوپر حالات کے بگڑنے کا. اس وقت مسلم قوم کے اندر جہاں بہت ساری بیماریاں اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، انہی میں ایک اہم بیماری رشوت بھی ہے. اس وقت شاید ہی ہمارے درمیان میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہوگا، کوئی ایسا شعبہ ہوگا یا کوئی ایسا حکومت کا محکمہ ہوگا جس کے اندر رشوت نہ چلتی ہو. ہم نے اپنی زندگی کے اندر رشوت کو اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھ رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت کے بغیر دنیا کے اندر کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ہم نے رشوت کو اس سنگین انداز سے نہیں دیکھا جس انداز سے اللہ کے نبی نے ہمیں دکھانا چاہا تھا. اللہ کے نبی نے رشوت کے سلسلے میں فرمایا تھا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. کیونکہ رشوت لینا اور رشوت دینا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر اجتماعی ظلم ہے. ایک ایسا ظلم ہے جو معاشرے کے اندر ایک قسم کی بے چینی کو جنم دیتا ہے، جو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے کاموں کو مشکل بنا دیتا ہے. جس آدمی کے پاس دینے لینے کے لیے کچھ ہو تو وہ تو دے گا اور لے گا بھی، لیکن جس آدمی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کام تو اس کے بھی بننے ہیں، تو وہ آدمی اپنے کام کیسے بنائے گا؟ تو جو لوگ رشوت دینے کا ماحول کھڑا کرتے ہیں وہ لوگ دراصل پوری قوم کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم میں سے کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ بھائی رشوت نہیں دینا چاہیے تو وہ کہے گا رشوت نہیں دینے سے کام کہاں بنے گا، رشوت نہیں دینے سے ہماری فائل کو پیچھے ڈال دیں گے، رشوت نہیں دینے سے ہماری فائل کو اوپر آنے نہیں دیں گے، مہینوں لگ جائیں گے. لہذا کچھ لے دے کر، کچھ کھائی کھلائی کر اگر کام جلدی بنا لیں گے تو سہولت ہوگی. تو ہم لوگ اتنا آسانی سے بہانے تلاش کر رشوت کے جواز کا موقع اپنے لیے فراہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ رشوت دینا بھی اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے.
اللہ کے نبی نے کھلی ہوئی لکیر لکھ کر ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ رشوت کے لین دین میں ملوث ہیں تو آپ سیدھا جہنمی ہیں، دوسرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کا کیا جواب ہے کہ ہمارا کام نہیں بنتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ قانون سے چلیے، قانون کو فالو کیجئے۔ اگر قانون میں کسی کام کے بننے کے لیے 15 دن ہے تو آپ کائے کے لیے رشوت دے کر 2 دن میں کام بنانا چاہتے ہو؟ اگر قانون میں کسی کام کے بننے کے لیے 3 مہینے ہے تو آپ کائے کے لیے رشوت دے کر 1 ہفتے میں اپنا کام نکالنا چاہتے ہو؟ قانون سے فالو کیجئے۔ ہر ملک قانون سے چلتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ قانون سے چلتا ہے۔ قانون کی ہم کو بھی پابندی کرنی ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے آفیسر کو بھی پابندی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس کے باوجود بھی آفیسر کام نہیں کرتا تو آپ کے پاس ایسا بھی قانون ہے کہ آپ آفیسر کے کپڑے اتار سکتے ہیں، اس کی وردی اتار سکتے ہیں، اس کے عقل ٹھکانے پر لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا آفیسر ہے، آپ کے علاقے کا انچارج ہے، کوئی خدا تو ہے نہیں۔ اس کا بڑا ابا اس کے اوپر وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی بڑا ابا حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی بڑا اس کا ایک باپ ہے یا دادا ہے یا اس کا پردادا ہے جو دلی میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ادھر کام کیجئے۔ اگر آپ طریقے سے کام کریں گے، اگر آپ سلیقے سے کام کریں گے تو آپ اچھے سے اچھے کی مستی کو جھکا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو قانون کا توڑنے والا نہ بنائیں، قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ماحول کو نہ بگاڑیں۔ میرا ایک ملک جانا ہوا، اس ملک کے اندر میں نے دیکھا وہاں کا پولیس ڈپارٹمنٹ بڑا ایکٹیو ہے، اور وہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں 0% بھی نہیں ہے کرپشن۔ رشوت کا ماحول وہاں نہ کے برابر ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ تو وہاں کی وجہ پوچھی گئی تو پتا چلا کہ یہاں کی گورنمنٹ یہاں کے پولیس کو تنخواہ اچھی دیتی ہے۔ اپنے انڈیا کے حساب سے اگر حساب لگائیں گے تو کسی کی بھی تنخواہ 3-4-5 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آفیسر رشوت لیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو سیدھا پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ پنشمنٹ ہے رشوت لینے اور دینے والوں کا۔ تو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس منسٹری میں یا جس آفس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ رشوت لے رہے ہیں تو پورے دیش کو خراب کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو فین بند کرو، وائر لگ رہا ہو۔ اور بندو اس کو ہوتا۔ تو جو لوگ رشوت لینے دینے کا ماحول کھڑا کر رہے ہیں وہ لوگ ایک ساتھ پورے ملک کی بدنامی کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جس دیش میں رہتے ہیں ہمارا نمبر رشوت لینے والوں میں ٹاپ نمبر ہے۔ پوری دنیا میں 2 چیزوں میں بدنام ہے ہم لوگ، ایک سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے میں ہمارا دیش ہے، اور دوسرے سب سے زیادہ کرپشن یہاں پر۔ افریقہ کے وہ پسماندہ ممالک جہاں لوگوں کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روزی میسر نہیں ہے، ان ممالک میں جتنا کرپشن چلتا ہے ویسا ہی کرپشن آپ کے دیش میں چلتا ہے۔ اور یہ دراصل ایک طرف ہم لوگوں نے ماحول کو خراب کیا تو دوسری طرف عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے ماحول کو خراب کیا، اور ہمیں اس کی سنگینی کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ آج ہم میں سے بچے کو معلوم ہے کہ بغیر رشوت کے کام کیسے ہوگا۔ اگر بغیر رشوت کے آپ کام نہیں کرائیں گے تو پھر بغیر رشوت کے اللہ کی مدد بھی نہیں آ سکتی۔ پھر تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ رشوت کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ ابھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اس وقت چائنا کے اندر جو گورنمنٹ ہے، زی جن پنگ وہاں کے پریزیڈنٹ ہے چائنا کے، اور چائنا ایک کمیونسٹ کنٹری ہے۔ ہر 10 سال کے اندر وہاں پر 2 چہرے بدلتے ہیں۔ چائنا کے اندر 1 کنٹری 1 رول کا قانون ہے، یعنی ایک ملک ایک حکومت، وہاں کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے۔ اور وہی
قانون آپ کے ملک کے اندر بھی یہاں کے جو ہے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، ون کنٹری ون رول۔ تو چائنا کے اندر اس سے قبل جو حکومت تھی، اس حکومت کے اندر ایک تو پریزیڈنٹ ہے اور دوسرا پرائم منسٹر ہے، یہ دو بڑے پوسٹ ہیں وہاں پر پورے کنٹری میں۔ اس کے بعد جو تھرڈ نمبر کی جو پوسٹ ہے وہ وہاں ریلوے منسٹری کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پوری دنیا کے اندر چائنا اور جاپان نے ریلوے کے اندر انہوں نے بہت ترقی کی، بلٹ ٹرین کے اندر۔ وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹیشن کے لیے ریلویز کا زیادہ ڈیپینڈ ہے، اس کے اوپر زیادہ انحصار ہے۔ تو چائنا کے اندر جو پوری کنٹری کے اندر جو سب سے پاورفل تھرڈ نمبر پر جو آدمی ہوتا ہے وہاں کا ریلوے منسٹر ہوتا ہے۔ تو ابھی چائنا کی جو پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس کا پریزیڈنٹ وین جیاباؤ تھا اس کا نام۔ تو اس کی گورنمنٹ کے اندر جو بندہ ریلوے منسٹر تھا، جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تو نئی گورنمنٹ نے اس کے بارے میں انکوائری کی، اور انکوائری کے اندر پتہ چلا کہ اس نے اپنے گورنمنٹ کے زمانے میں رشوت لیا تھا۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ دیش کا تھرڈ نمبر کی پوزیشن والا آدمی ہے اور اس کے بارے میں یہ انکوائری کنفرم ہے کہ اس نے رشوت لیا تھا، ماحول کو گندا کیا تھا۔ تو اب آپ بتائیں، آپ جس ماحول میں، جس ملک میں، جس رشوت کے سائے میں آپ جی رہے ہیں، ایسے میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان بھی کسی کو رشوت دیتا، پیسے کھائی کھلائی کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا سزا سے، یہی تو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہاں پر رشوت کے سلسلے میں ایسی پابندی ہے کہ اس کی رشوت کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ چنانچہ نئی جب گورنمنٹ فارم ہوئی تو باضابطہ اس کے اوپر کیس چلا، مقدمہ ڈالا گیا، کیس چلا، کیس کے اندر وہ مجرم پایا گیا، اس کے بعد لا کر اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، سیدھا موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 160 کروڑ کا پاپولیشن ہے وہاں کا، 160 کروڑ کے پاپولیشن میں جو آدمی سب سے زیادہ پاورفل لیول پر تیسرے نمبر پر تھا، اس کو تحفے میں کیا ملا؟ رشوت کے بدلے میں موت کی سزا ملی۔ اور یہاں تو دیکھو بھائی، جس کے اوپر ہاتھ رکھو یا تو رشوت دینے والا، جس پر ہاتھ رکھو یا تو رشوت کھانے والا۔ جب رشوت کا اس درجے ماحول ہوگا تو پھر کرانتی کہاں سے آئے گی؟ انقلاب کہاں سے آئے گا؟ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کو حرام قرار دیا تھا، لیکن لوگوں نے رشوت کا ماحول ایسا چلا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دینے والے لینے والے سب جہنمی ہیں، لیکن ماحول رشوت کا کچھ ایسا بن چکا ہے، تو پھر اب اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ لوگ رشوت لے کر جہنمی بنیں گے، رشوت دے کر جہنمی بنیں گے، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ لہذا ہمیں مارا جائے گا، ہمیں پیٹا جائے گا، اس لیے اپنی زندگی کے اندر کام بنانے کے لیے رشوت کے ماحول کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اب آپ پھر وہی سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم رشوت نہیں دیں گے تو کام کیسا بنے گا؟ اوپر جائیے آپ، اور آج کل تو ہر کام آن لائن ہے، آپ اس کے خلاف درخواست دیجئے کہ یہ ہمارا کام نہیں کرتا، آپ اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیجئے۔ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا سے ہر کام ہوتا ہے، میڈیا کے ذریعے سے سچائی کو چھپایا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے تاریخ کو توڑ اور مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، جس کی زندہ مثال ابھی آنے والی یہ کشمیری فائلز نامی فلم ہے۔ کیسا میڈیا کا استعمال کر کر اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کو ایک پولرائز کیا جا رہا ہے، پورے دیش کے اندر کیسا زہر گھولا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ 89 کشمیری پنڈت مرے تھے، لیکن ایک جھوٹی فلم بنا کر 5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کے موت کا بہانہ بنایا جا رہا۔ حقیقت کسی کو معلوم ہی نہیں، لوگوں کو پڑھنے سے فرصت ہی نہیں، اسٹڈی کرنے سے، ریسرچ کرنے سے، انکوائری کرنے سے لوگوں کو فرصت ہی نہیں۔ آپ میڈیا کا استعمال کیجئے، کوئی آفیسر آپ سے رشوت مانگتا ہے، آپ ویڈیو نکالیے، آپ اس کو رشوت دیجئے، بائی ہینڈ پکڑائیے، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑائیے۔ اینٹی کرپشن بیورو ہمارے دیش کے اندر ہے نا ڈپارٹمنٹ، اس کی وردی اتاروائیے، پکڑائیے اس کو، پھر دیکھیے رشوت کون لے گا، کیسا لے گا۔ ارے آپ
قانون ہر بگڑے انسان کا باپ ہوتا ہے. قانون اس کو استعمال کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے, طریقہ ہونا چاہیے. بہرحال معاشرے کے اندر رشوتوں کا ماحول ہوگا تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر سود کا لین دین ہوگا, سود عام ہو جائے گا. کوئی چیز انسان کا, کوئی کاروبار, کوئی تجارت, کوئی لین دین, کوئی معاملات انسان کے سود کے بغیر نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سود کھانے والوں کے بارے میں, سود کے کاموں کا حصہ بننے والوں کے بارے میں, سود لینے اور دینے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو لوگ سود کے دھندوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, سود لینے کے اندر وہ کسی نہ کسی درجے میں حصے دار بنتے ہیں, گویا وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں. سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے بارے میں بتایا گیا. وہ اللہ سے جنگ کرنے والے, وہ اللہ سے اور اس کے نبی سے لڑائی کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب سود کا ماحول اتنا عام ہوگا کہ اگر کوئی آدمی سود نہ بھی کھائے تو سود کے دھوئیں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, سود کے اثر سے آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں, اگر آپ 2 کروڑ کی کمپنی ڈالنا چاہتے ہیں تو نہیں ڈال سکتے آپ بغیر سود کے. ماحول ایسا کریٹ کیا گیا, حالات ایسے بنائے گئے, پھر آپ کو بینک جانا پڑے گا, 2 کروڑ روپے کا لون لینا پڑے گا آپ کو. کس لیے؟ انکم ٹیکس کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, آئی ٹی ریڈ کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر آپ کو سود لینا پڑے گا. حالانکہ آپ کی کیپیسٹی 10 کروڑ کی ہے, لیکن اوپر سے قانون کچھ اتنا ننگا قانون بنا ہوا ہے اور اتنا چلر اور اتنا گھٹیا قانون بنا ہوا ہے کہ پیسے والا اپنے پیسے سے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کچھ کروں گا تو ماموں گھر پہ آئیں گے, سیدھا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, ڈر ہے اس کو. اسی لیے باضابطہ بینک سے لون لینے کی نوبت آئے گی. ورنہ یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ ایک انسان جو کچھ بھی کماتا ہے, گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 30% ہمارے خزانے میں دو. آپ 1 کروڑ روپے کمائیں گے, 30 لاکھ روپے ان کے خزانے میں ڈالنا پڑے گا. اور وہ جو 70 لاکھ روپے ہے, 70 لاکھ کا مکان بنانے کے لیے جائیے, پرمیشن کے لیے 1.5-2 لاکھ روپے ڈالنا ہے, وہ الگ ٹیکس ہے. پھر مکان بن گیا, ہر سال گھر پٹی, وہ الگ ٹیکس ہے. آپ کرنٹ بن رہے ہیں, بل ابھی دیکھیے کیا ظلم نہیں چل رہا کرنٹ کے بلوں کے اوپر. ایڈیشنل چارجز, ڈیولپمنٹ چارجز, بیگن کا ڈیولپمنٹ ہے آپ کا, ڈیولپمنٹ چارجز. لوگ گدھے بنے ہوئے ہیں, حیوان بنے ہوئے, ذلیل جانوروں سے بدتر بنے ہوئے, اتنا کھلم کھلا ظلم ہو رہا ہے اور حرام اتنا کھائے ہوئے ہیں, پیٹوں کے اندر اتنا رگوں میں ایسا حرام خون دوڑ رہا ہے, ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق نہیں ہے کسی. 50 روپے بڑھ گئے نا آپ کے سلنڈر کے اوپر, 500 روپے بھی بڑھیں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے آپ. گزشتہ 7-8 سال کے اندر 50 روپے پیٹرول پر, ڈیزل پر بڑھ گئے نا, اور 500 روپے بھی بڑھ گئے, کچھ نہیں کر سکتے آپ. حرام کھا کھا کے, ناجائز کھا کھا کے بیل بنی ہوئی ہے پوری قوم. ایک زمانہ تھا حکومتیں گر جاتی تھی, اب دیکھیے پڑوس ملک کے اندر آج وہاں کے پرائم منسٹر کی سیٹ خطرے میں. کیوں؟ مہنگائی بڑھ گئی. اور یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے, یہاں ہندو مسلم کا کارڈ کھیلیں گے, پورے خطرے ختم ہو جائیں گے. یہاں مسجد مندر آئے گا, سب خطرے ختم ہو جائیں گے. تو اتنا کھلم کھلا پوری سوسائٹی میں, پورے معاشرے میں اتنا کھلم کھلا ظلم کا بازار دن بنا رہا ہے, اور ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہے. ہاتھ دھو کے نہیں بلکہ سر سے لے کر پیر تک پانی نہا کر ظلم انسانوں کا پیچھا پکڑا ہوا ہے, اور لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کان کھول کر سن لو, بانڈ پیپر پہ لکھ کے رکھ لو, اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی ایسی چلر اور ایسی گھٹیا قوم کے لیے. اللہ کی مدد تو آواز اٹھانے والوں کے لیے آتی, اللہ کی مدد تو اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کے لیے آتی.
سود کا چلن، اچھے اچھے لوگ پورے ہندوستان پھرنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، بیانوں کی نسبت پر بہت سی جگہوں پر جانا ہوا تو پتا چلا مسجد کمیٹیوں کے لوگ سودی کاروبار کے اندر ملوث تھے. کہیں صدر سودی کاروبار کر رہا تو کہیں سیکرٹری سودی کاروبار کر رہا، کہیں وائس پریزیڈنٹ سودی کاروبار کر رہا تو کہیں کر رہا. جو جتنا لچا، لفنگا، گھٹیا، کمینہ، غنڈا، موالی، اس کو مسلمان اتنا فیس دیے ہوئے ہیں، سامنے رکھے ہوئے ہیں. کسی کو مسجد کا چہرہ بنا کر، کسی کو قوم کا چہرہ بنا کر، کسی کو گاؤں کا چہرہ بنا کر، اور ان کو اللہ کی مدد چاہیے. ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے عزت کی روزی روٹی دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے مدد کے فیصلے سوروں جیسی خصلت رکھنے والے انسانوں کے لیے نہیں ہیں. اور یہ چیزیں ایک مسلمان کرنا تو بہت دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا. مہاراشٹر کے ناندیڑ ضلع کے ایک مشہور علاقے میں جانا ہوا، 3 کروڑ کی عالیشان مسجد بنی ہوئی. اس مسجد کے اندر جو دروازے لگے ہوئے ہیں اور وہ ساگوان کی لکڑی کے اوپر جتنا کچھ خرچ ہوا ہوگا اتنے اماؤنٹ میں تو ایسی عالیشان مسجد بنائی جا سکتی. تو وہاں ایک پروگرام میں جانا ہوا، امام غائب، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں مسجد میں امام نہیں ہے. میں نے کہا کہ بھائی میرے مٹپلی کے اطراف کے وہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں 10-15 مکانات ہیں مسلمانوں کے، وہ بہتر ہے تم لوگوں سے. کیونکہ لوگ رمضان سے پہلے آ کر کہتے ہیں کہ سال بھر امام نہیں ہے، کم سے کم رمضان میں ہمیں امام چاہیے. امام کے لیے 10,000 15,000 18,000 20,000 بیچارے غریب لوگ ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر اوپر نیچے کر کر ادھر ادھر سے کر کر کچھ مدد ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت سے لے کر لیتے ہیں انتظام. ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ 1 مہینہ امام رہے گا، عبادتیں ہوگی، اچھا سا ماحول بنے گا. لیکن اتنا بڑا علاقہ، 3 کروڑ کی مسجد، امام غائب مسجد میں. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، خیریت تو ہے، امام کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ بڑے بڑے سودی کاروبار کرنے والے ڈاکواں مسجد کمیٹی میں ہیں. جو بھی امام آتا ہے سود کے خلاف بیان کرتا ہے تو اگلے گھنٹے امام کی چھٹی ہو جاتی ہے. ان کے باپ کی جاگیر ہے، یہ سودی کاروبار کریں گے اور مولوی کہے گا اور یہ امامت سے چھٹی کر دیں گے. تو میں نے کہا کہ 1 مہینے کے لیے ذرا ہم کو بھی بلا لو امامت کو، 1 مہینے کے لیے مجھے بھی بلا لو امامت کے لیے، پھر دیکھتا ہوں چھٹی کس کی ہوتی. تو میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا، جو لوگ مسلم قوم کے پاخانے صاف کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ نے ان کو مسجد کی کمیٹیوں میں بٹھایا تو یہی سب کچھ ہوگا. ایک سود کھانے والا جو کھلے لفظوں میں اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، اب وہ امام پر چلا رہے ہیں. اب کیا یہ لوگ قرآن کو بدلیں گے؟ اب کیا یہ لوگ حدیث کو بدلیں گے؟ اب کیا ان کے لیے دین بدلے گا، شریعت بدلے گی؟ اب کوئی ان کو ایسا امام چاہیے جو مسجد کے ممبر پر ٹھہر کر بولے کہ دھڑانگ لے سے سودی کاروبار کرو، اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا سود کا کاروبار. ایسا امام چاہیے یہ لوگوں کو. تو قوم کے اندر 100% جہاں سود کا ماحول ہو اور سود کے دھندے کے اندر قوم ملوث ہو تو پھر اس قوم کو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہرگز نہیں آ سکتی اللہ کی مدد. اور ساتھ ہی ساتھ جوا، دیکھیں آپ کے نئے نئے کاروبار لانچ ہو رہے ہیں ہر 4 دن کے اندر، عجیب عجیب دھندے چل رہے ہیں جوئے کے. ابھی آج کل آپ نے سنا ہوگا ای اسٹور کے نام سے ایک آن لائن بزنس چل رہا. اس سے پہلے بھی بہت سارے کاروبار آئے، پتہ نہیں کیا کیا. جیسے بارش ہونے کے بعد بنجر زمین کے اوپر بے شرم کے درخت پیدا ہو جاتے ہیں اور ان درختوں کا کوئی بیس، کوئی ٹھکانہ، کوئی پکڑ ان کا زمین سے نہیں ہوتا. ایسے آئے دن آپ دیکھیں نئے نئے کاروبار شروع ہو رہے، اور جتنے کاروبار ہیں سارے کاروبار ریلیٹڈ ٹو جوئے کے ساتھ میں ملے ہوئے. اب اسی لیے تو بار بار آپ کو کہا جاتا ہے کہ زندگی میں اتنا تو علم حاصل کرو جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے. آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کس چیز میں ملوث ہیں، آپ کو پتا تو چلے کہ میں حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں. کیونکہ مسئلہ 2 وقت کی روزی روٹی سے پیٹ بھرنے کا نہیں ہے نا، مسئلہ تو اس 2 وقت کی روزی روٹی سے اپنی آخرت کو بنانے اور بگاڑنے کا ہے. تو امت کے اندر ایسے سینکڑوں قسم کے کاروبار اس وقت عام ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں جوئے کی بیس پر.
اگر آپ تحقیق کریں گے، اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے، اس کی انکوائری کریں گے، اس کی جانچ پڑتال کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو صریح لفظوں میں جوئے کا کاروبار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں، رجس من عمل الشیطان، اللہ نے کہا یہ ایسی گندگیاں ہیں جو شیطان کے ورکنگ آؤٹ میں سے ایک حصہ ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے یہ جوئے کا کاروبار۔ عام لائٹریوں کا کاروبار، کسی لائٹریاں نہیں لگ رہی آج کل، دیکھیے لوگ لائٹریوں میں پیسہ ڈال رہے ہیں اپنا۔ مجھے تو ابھی حال میں پتا چلا کہ ہمارے اپنے علاقے سے جتنے لوگ شارجہ جا رہے ہیں یا ابو ظہبی جا رہے ہیں یا عجمان یا دبئی جا رہے ہیں، وہ اپنی ہر مہینے کی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ دبئی لاٹری کے اندر ضرور ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ لاٹری 1 ملین 2 ملین ڈالر کی ہوتی ہے۔ 1 ملین ڈالر کا سیدھا مطلب 1 کروڑ ڈالر۔ اگر کسی کو 1 کروڑ ڈالر کی لاٹری نکل گئی تو آج کی ڈیٹ میں وہ انڈیا کے 75 کروڑ کا آدمی ہے۔ اگر کسی کو 2 ملین ڈالر کی لاٹری نکل گئی تو وہ 150 کروڑ کا آدمی ہے۔ تو راتیں رات کروڑ پتی بننے کا ایک ماحول ہے۔ تو ابھی حال میں اخبار میں آیا تھا، حیدرآباد کا ایک بندہ گیا، جا کے لاٹری ڈالا، پہلے ہی مہینے میں اس کو لاٹری لگ گئی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس قوم سے تعلق نہیں رکھتا تھا جس قوم نے قرآن کی شکل میں لاٹری کو حرام قرار دیا یا جوئے کو حرام قرار دیا۔ لوگ اپنی کمائی کا، حق حلال کے پیسوں کا، خون پسینے کی کمائی کو آدمی لاٹریوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس سے اللہ راضی ہوں گے یا اللہ ناراض ہوں گے، کچھ نہیں پتا۔ اگر وہ لاٹری اڑ بھی جائے گی تو میرے زندگی کے مسائل کس کے لیے بھائی؟ اگر میں لاٹری ڈالوں، مجھے 1 ملین کی اگر لاٹری نکل گئی تو 75 کروڑ روپے آئیں گے، تو عالیشان گھر بناؤں گا، لے کے تو نہیں جاؤں گا، عالیشان گاڑی لوں گا، لے کے تو نہیں جاؤں گا، پراپرٹیاں بناؤں گا، جاتے جاتے اولاد کو دے کر جاؤں گا۔ میری حرام کی یہ کمائی ہوئی دولت جب میری اولاد کو ٹرانسفر ہوگی تو پھر میری اولاد کو میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ تو میرے موت کے بعد جو میرے لیے فاتحہ پڑھنے کے کام کا نہیں، جو میرے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے کام کا نہیں، تو اس کے لیے میں کائے کے لیے رشوت کا ماحول گرم کروں، کائے کے لیے میں سودی دھندوں کو اپناؤں، کائے کے لیے میں جوا کھیل کر اپنے آپ کو اس دلدل کے اندر پھنساؤں، اور کائے کے لیے میں لاٹری کا اپنے آپ کو حصہ بناؤں۔ عجیب کاروبار، نئے کاروبار۔ اسی لیے جب تک قوم اس دھندوں کے اندر پڑی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلت دیے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے بھائی مستقیم؟ آئیے صرف بار چڑھیے اوپر، پھر اس کو وہ بیر لگ رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ کہیں پر ظلم، کہیں پر جبر، کہیں پر زناکاری، کہیں پر شراب نوشی، اور کہیں پر بدکاری، بدکرداری، یہ ساری بیماریاں وہ بیماریاں ہیں، اور یہ ساری ادائیں وہ ادائیں ہیں کہ جس کے کرتے ہوئے، جس کے ہوتے ہوئے اس قوم کے اوپر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ ہی نہیں سکتی۔ آج ہم مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر اکثر یہ جو سوال بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی کیوں ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، کیوں ہمیں ستایا جا رہا ہے، کیوں ہمیں مارا جا رہا ہے، کیوں ہمارے ساتھ لنچنگ ہوتی ہے، کیوں عدالتوں میں ہمارے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، کیوں الیکشنوں کے موقع پر ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جاتا ہے۔ ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے، آپ اپنی زندگیوں کے اندر ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ وہ گناہ جس کے اندر آپ انڈیویجلی پڑے ہوئے ہو، آپ انفرادی طور پر، شخصی طور پر جن گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، ان سے بھی توبہ کیجئے، اور ان گناہوں سے بھی توبہ کیجئے جو اجتماعی طور پر پبلک لیول پر جو گناہ انجام دیے جا رہے ہیں، یا کم سے کم اپنے آپ کو ان گناہوں کا حصہ بنانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جب یہ سارے کام ہوں گے پھر زندگیوں کے اندر نیکیوں کا ماحول آئے گا، عبادتوں کا ماحول آئے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کی بندگی کا ماحول آئے گا۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کے اوپر حالات آئے، پریشانی آئے، آپ کو مارا جائے، پیٹا جائے، ستایا جائے، مصیبتوں میں گرفتار کیا جائے، آزمائشوں میں آپ کو جھنجھوڑا جائے۔ اللہ نے قرآن میں جیسا فرمایا وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، آپ کو ایسا ڈال کر ہلایا جائے
نیکی کے باوجود بھی یہ حالات آ سکتے ہیں، تب یہ حالات آپ کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ مصیبتیں دے کر آخرت میں آپ کے درجات کو بلند کریں گے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جنت کو سنوارنے کے لیے کریں گے۔ ابھی تو ہم ایمان کے سلیبس کو پڑھنے میں اترے ہیں، تو ابھی ہمارا ایڈمیشن نرسری کے اندر بھی نہیں ہوا، وہ تو بہت پی جی کی پوسٹ گریجویٹ کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے، انسان عزم مصمم کرے گا، پکا ارادہ کرے گا، اپنے آپ کو سنوارنا چاہے گا، سدھارنا چاہے گا اور اپنے آپ کو شریعت کے سانچے کے اندر ڈھالنا چاہے گا، تو خود بخود حالات تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مواقع فراہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔